بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تو برادران یوسف کے پاس بجزائے جرم و خطا کے اعتراف اور یوسف علیہ السلام کے فضل و کمال کے اقرار کے چارہ نہ تھا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی اور آپ اس کے مستحق تھے، اور ہم نے جو کچھ کیا بے شک ہم اس میں خطاوار تھے، اللہ معاف کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق فرمایا، یعنی میں تم سے تمہارے مظالم کا انتقام تو کیا لیتا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں کرتا۔ یہ تو اپنی طرف سے معافی کی خوشبو خبری سنا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے، وہ سب مہربانیوں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب بازاً خداوندی اس وقت آ گیا کہ یوسف علیہ السلام اپنا راز بھائیوں پر ظاہر کر دے، تو انہوں نے حقیقت ظاہر کر دی۔ بھائیوں نے معافی مانگی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہا معاف کر دیا، بلکہ گزشتہ واقعات پر کوئی ملامت کرنا بھی پسند نہ کیا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اب والد سے ملاقات کی فکر ہوئی۔ حالات کے لحاظ سے مناسب یہ سمجھا کہ والد صاحب ہی خاندان کے یہاں تشریف لائے، مگر معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بہنائی اس مفارقت میں جاتی رہی، اس لیے سب سے پہلے اس کی فکر ہوئی اور بھائیوں سے کہا، تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بہنائی اوت کر آئے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی کے کرتے کا چہرے پر ڈال دینا بینائی کے اوت کرنے کا کوئی مادی سبب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے بازاً خداوندی معلوم ہو گیا کہ جب ان کا کرتا والد کے چہرے پر ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی بحال فرما دے گا۔ اور ضحاک اور مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہ اس کرتے کی خصوصیت تھی کیونکہ یہ عام کپڑوں کی طرح نہ تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت میں سے اس وقت لایا گیا تھا جب ان کو برہنہ کر کے نمرود نے آگ میں ڈالا تھا۔ پھر یہ جنت کا لباس ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس محفوظ رہا اور ان کی وفات کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ آپ نے اس کو ایک بڑی متفرق شے کی حیثیت سے ایک نلکی میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں بدور تعویذ کے ڈال دیا تھا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ برادران یوسف نے جب ان کا کرتا والد کو دھوکہ دینے کے لیے اتار لیا اور وہ برہنہ کر کے کنویں میں ڈال دیے گئے تو جبرائیل امین تشریف لائے اور گلے میں پڑی ہوئی نلکی کھول کر اس سے یہ کرتا برآمد کیا اور یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا، اور یہ ان کے پاس برابر محفوظ چلا آیا۔ اس وقت بھی جبرائیل امین ہی نے یوسف علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جنت کا لباس ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ نابینا کے چہرے پر ڈال دو تو وہ بینا ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کو اپنے والد کے پاس بھیج دیے جائے تو وہ بینا ہو جائیں گے۔ اور حضرت مجد واد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اور ان کا وجود خود جنت ہی کی ایک چیز تھی، اس لیے ان کے جسم سے متصل ہونے والے ہر کرتے میں یہ حیثیت ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔